اب ہم ایک عملی مظاہرہ کرتے ہیں اور آپ نے صرف اس میں اتنا حصہ لینا ہے. میں ایک سچویشن رکھوں گا, اس سچویشن پہ ہم کنسنٹریٹڈ تھنکنگ کریں گے اور اس میں ہیٹ وائز ہم تھنکنگ کریں گے. اور ہیٹ کا رنگ بتاتے وقت میں آپ کو یہ بھی بتا دوں گا کہ وہ ہیٹ کس چیز سے متعلق ہے, اور ترتیب کوئی بھی ہو سکتی ہے. ایک مثال ہے کہ اس ہاؤس کے سامنے مسئلہ یہ درپیش ہے کہ ہم پہلے کرائے کے مکان میں رہتے ہیں, اب ہم نے ایک نیا مکان بنانا ہے, خریدنا نہیں ہے, بنانا ہے. بنانے کے لیے ظاہر ہے پلاٹ خریدنا ہے اور کنسٹرکشن کرنی ہے. یہ دو پہلو ہیں اس کے, ایک پلاٹ ایک کنسٹرکشن کرنی ہے. اب معاملہ کیا ہے, کہاں اور کتنے کا, کون سا, یہ ہے فیصلہ جس پر ہم ایک چھوٹی سی پریکٹس کریں گے کہ ہیٹس کے تحت کس طرح ہم تھنکنگ کر سکتے ہیں ایک وقت میں ایک چیز, منضبط تھنکنگ. وائٹ ہیٹ, وائٹ ہیٹ ہے اعداد و شمار, دستیاب معلومات. معاملہ جو زیر بحث ہے, زیر غور ہے, زیر نگاہ ہے, اس سے متعلق تمام ڈیٹا اور اعداد و شمار اور معلومات. سمجھے ہم نے لاہور میں ہی یہ کام کرنا ہے. تو اب وائٹ ہیڈ تھنکنگ کے تحت آپ کیا سوچیں گے؟ کوئی اوکے, پہلی بات پہلے ہی کر دیا آپ نے. ہاؤ مچ منی ڈو وی ہیو, یہ ہے. اچھا لیٹ سے ہم, ہاں میرا خیال ہے ایریا جو ہے وہ سلیکشن میں آئے گا. یہ بھی ایک معلومات والی بات ہے کہ ہاں نہیں, ابھی تو پلاٹ لینا ہے نا. گڈ, شاباش, گڈ. چلیں رینج بھی ہم طے کر لیتے ہیں, لیٹ سے 90 لاکھ روپے فار ایگزامپل, 90 لاکھ. ہاں اچھا, یہ ادھر آئے گا کسی اور ہیٹ میں, نہیں وائٹ میں نہیں آئے گا, یہ تو فیصلے میں. ہاں دستیاب معلومات, جی اعداد و شمار, جو انہوں نے کہا نا کتنے اسکوائر فیٹ کا آئے گا, ہمارے پاس اویلیبل ریسورسز کتنے ہیں, یہ سارا وائٹ ہیٹ میں آئے گا. وہ جو ہے نا وہ آپ ایک فائدہ بتا رہی ہیں کہ ہے نا, بڑی خوبصورت بات کی آپ نے. اس طرح ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طرح چیزیں گڑبڑ ہو جاتی ہیں. دستیاب معلومات, ہاں مطلب 90 لاکھ میں سے کتنا ہم پلاٹ پہ رکھیں اور کتنے کی کنسٹرکشن کریں, یہ بھی ادھر ہی آئے گا وائٹ ہیٹ میں. یہ بھی یس, یہ بالکل وائٹ, مثالوں میں یہ بات موجود ہے کہ لاز کیا ہیں اس کے, ٹیکس کتنا دینا پڑے گا, یہ ساری چیز وائٹ ہیٹ کے اندر ہے. بالکل بالکل بالکل, یہ معلومات ہے, یہ وائٹ ہیٹ کے تحت آئے گی. اور ہاں ہاں بالکل, اور پھر معلومات مزید جیسے ہم ہیں ویسے ہی لوگ ہیں. دنیا ہمیں ویسی نظر آتی ہے جیسے ہم خود ہیں. ہاں یہ کوئی بات پہلے کہہ چکا ہے, بالکل ایل ڈی اے سے منظور شدہ ہے یا نہیں ہے. ہاں جی, تو جب آپ وائٹ ہیٹ پہن کر سوچ رہے ہیں اس معاملے پر, تو آپ انہی باتوں کی طرف دھیان دیں گے جو آپ نے سب نے کہی ہیں. پیسے کتنے ہیں فلاں علاقے میں, ان پیسوں کے اندر کن کن علاقوں میں مکان تعمیر ہو سکتا ہے. اب ان علاقوں کی اچھا جو رائے ہے نا, جو دوسروں کی آراء ہیں, اوپینینز ہیں, وہ بھی وائٹ ہیٹ میں آتی ہیں. مطلب اسے ہم ایک معلومات سمجھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں یار فلاں علاقہ بڑا اچھا ہے, اب محض ایک رائے کے طور پہ آپ اسے رجسٹر کر لیتے ہیں. اور دوسرے علاقے کے بارے میں کہتے ہیں لوگ نہیں یار وہ ٹھیک نہیں, وہاں گیس نہیں آتی, وہاں نا گیس کا بڑا پرابلم ہے یا نیٹ ورک کا پرابلم ہے, پانی اس کا ٹھیک نہیں ہے. تو جو آراء ہیں, رائے ہیں, وہ بھی ڈیٹا ہی ہے, وہ معلومات ہے, وہ اعداد و شمار ہے. تو وائٹ ہیٹ کے تحت آپ نے یہ بات سوچ لی.
اب پیلا ہیٹ، یلو ہیٹ. ہاں اب مثال کے طور پہ آپ نے اعداد و شمار کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ میری رینج ہے، اس میں اتنے آ جائیں گے، اتنے یہ 3-4 علاقے ہیں یہاں پہ پلاٹ اور مکان، پلاٹ لے کر میں مکان بنا سکتا ہوں. اب آپ یلو ایڈ پہن کر یہ سوچ سکتے ہیں کہ اگر میں اس ایریے میں لوں کیا فائدے ہوں گے. بچوں کا آپ نے کہا بچوں کا اسکول نزدیک ہوگا، ہاں اور ہاں اب صرف فوائد سوچنے ہیں آپ نے، فوائد اس جگہ پہ کیا فائدہ ہے، مطلب ویر ایور آئی میک اے ہاؤس. جی بالکل بالکل. آپ نے مطلب کہ فائدے دیکھنے ہیں کہ اگر میں فلاں جگہ پہ بناؤں تو مجھے یہ فائدے ہیں. اب کسی اور چیز کو نہیں سوچنا، خالی اس جگہ پر مکان بنانے کے فائدے سوچنے، بینیفٹس. ہاں آگے ہے سیاہ ہیٹ نا، پیلا مثلاً پیلا ہیٹ تھا نا پہلے. تو اب یہ بھی مطلب فائدے سوچ سکتے ہیں کہ اگر میں کارنر والا پلاٹ لوں تو ممکن ہے کہ کل کو میں وہاں دکان نکال لوں. جی ہاں بالکل. اب یہ بھی آپ اسی یلو ہیٹ کے تحت سوچیں گے کہ فائدے کیا کیا ہیں. آگے سیاہ ہیٹ. اب کسی ایک ایریے کو آپ نے نا یہاں یلو ہیٹ پہن کے لگ بھگ آپ دیکھیں گے کہ آپ کسی ایریے پہ فوکس ہو جائیں گے از خود کہ یار ہاں یہ ایریا یہاں پہ ٹھیک لگ رہا ہے، اس کے یہاں پہ فائدے ہیں. اب اسی ایریے کو فوکس کر کے آپ بلیک ہیٹ پہنیں گے، اس کے نقصانات. بلیک ہیٹ ہاں جو بھی اس کے نقصانات، جو اس کے منفی پوائنٹس، اچھا حتیٰ کہ خدشات بھی بلیک ہیٹ میں شامل ہیں. اچھا اب آپ یہ سوچیں گے کہ وہاں جو پلاٹ مل رہا ہے مجھے، میں نے تو سوچا تھا کہ 30 لاکھ کا پلاٹ اور 60 لاکھ کی کنسٹرکشن، لیکن کیونکہ 90 لاکھ تھا، لیکن وہاں تو پلاٹ 40-45 کا مل رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ میرے پاس کنسٹرکشن کے لیے 40-45 ہی بچے گا، اور اگر سیمنٹ مہنگا ہو گیا تو میری کنسٹرکشن مکمل نہیں ہوگی. یہ بھی بلیک ہیٹ میں آئے گا، جو کہ ہو ہی جاتا ہے. یعنی بلیک ہیٹ پہن کر دماغ کو جب آپ نقصانات، خدشات، خطرات اس کی طرف ٹرین کر کے سوچنے پر مائل کرتے ہیں، بلکہ دماغ کو ٹرین کر کے سوچنے پر مجبور کرتے ہیں، تو دماغ از خود آپ کو آزما لیجئے گا وہ منفی نقطے لانا سامنے کرتے ہیں. جیسے ابھی بھی میں نے کہا سیمنٹ مہنگا ہو سکتا ہے، اینٹ مہنگی ہو جائے گی، این ممکن ہے کہ بارشیں شروع ہو جائیں اور میرا کام ڈیلے ہو جائے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ جب آپ پہلے ہی یہ سوچ رہے ہیں تو آپ اپنے منصوبے میں اس چیز کو شامل کریں گے نا. آپ مینٹلی پریپیئر بھی ہو جائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے پیسے کو بھی اس حساب سے تھوڑا سا سیو کر کے چلیں گے. اگر آپ کے دماغ میں یہ خیال ہی نہ آئے تو پھر تو نقصان لازمی پہنچے گا، اور اگر آپ نے پہلے سے کسی مسئلے پر سوچ لیا تو اس کا حل بھی کر لیں گے. ایسا ہی ہے نا، یا اسے کسی فائدے کے ساتھ کینسل آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے. لہٰذا جب ہم بلیک ہیٹ پہن کر سوچتے ہیں، کسی منصوبے کی خامیوں کو، اس کے خدشات کو، اس میں مضمر خطرات کے بارے میں سوچتے ہیں، تو ہمیں ان خطرات سے آگاہی ہوتی ہے. ہمارا دماغ ہمیں بتاتا ہے اب بارشیں نہ شروع ہو جائیں تو ہم ساون بھادوں میں مکان کی تعمیر شروع نہیں کریں گے، دوسرے موسم میں کریں گے. سیمنٹ نہ مہنگا ہو جائے، جب ہم یلو ہیٹ پہ اس کو کینسل آؤٹ کریں گے تو ہم کہیں گے یار پیسے تو میرے پاس آلریڈی پڑے ہیں، تو اگر سیمنٹ مہنگا ہو گیا تو میرا تو سارا پلان ڈسٹرب ہو جائے گا. تو اس سے بہتر ہے کہ میں آغاز ہی میں سیمنٹ لے کر سارا سٹور کر لوں جتنا مجھے چاہیے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ سورسز کو ڈیلے جو کرنسی کی ڈی ویلیویشن ہوتی ہے. اس کو بھی بلیک ہیٹ کے تحت آپ سوچ سکتے ہیں. مطلب سوچ پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے. یہاں تو ہم یہ ٹرین کر رہے ہیں کہ دماغ نے جب بلیک ہیٹ ہم نے سر پہ پہننا ہے تو ہم نے اس منصوبے کی خامیوں پہ غور کرنا ہے، اور سب کے سب نے کرنا ہے. اس میں وہ نہیں کہتا کہ ایک آدمی نے بلیک ہیٹ پہن کے ایک بات. اچھا ایک اہم بات وہ یہ کہ جب کسی شخص نے یلو ہیٹ پہنا ہوا ہے اور وہ اس منصوبے کی خوبیوں، اس کے فوائد پر بات کر رہا ہے،
اور اس نے 3 4 اچھے 5 پوائنٹس دے دیے. اب آگے بلیک ہیٹ کی باری آ گئی ہے جس میں اس نے منصوبے کی خامیوں پہ, تو کیا وہی بندہ پوائنٹ دے سکتا ہے کہ نہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ کا درست جواب آیا ہے, یقین کریں. ایک طرف بندہ سوچ رہا تھا, عام طور پہ اپنے موقف سے ہٹ کے بندہ نہیں سوچتا, یا سوچے بھی تو بولتا نہیں ہے. وہ یار پہلے تو کہہ رہا ہے نے فائدے نے تھے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یار نقصان ہے. بھائی بوتھ تھنگز آر کریکٹ. یہ ہے پیرالل تھنکنگ. بھائی اس اف آئی ایم اے گڈ تھنکر, اگر میں اچھی سوچ بچار کرنے والا, گہری سوچ بچار کرنے والا, کلیئر ہیڈڈ, کلیئر مائنڈڈ بندہ ہوں, تو جب میں ایک وقت میں ایک ڈائریکشن میں سوچوں گا اور منصوبے کے فوائد پر نگاہ رکھوں گا تو مجھے منصوبے کے فوائد نظر آئیں گے اور ان کو بھی میں 3 4 5 پوائنٹ میں لکھ لوں گا. اب میں نے دماغ کا سوئچ بدلا ہے, بلیک ہیٹ پہنا ہے, اسی منصوبے پر میں ایک اور اینگل سے نگاہ ڈال رہا ہوں, اور وہ اینگل ہے کہ منصوبے کی خامیوں کو دیکھوں, اس کے نقصانات کو دیکھوں, تو بھی میرے پاس 4 5 پوائنٹ آئیں گے. اس میں کوئی میں ہپوکریٹ نہیں ہو گیا. کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اس میں ہپوکریٹ نہیں ہو گئے. یہ دراصل آپ کے دماغ کی کارکردگیاں ہیں مختلف, جو 2 مختلف حالات میں وقوع پذیر ہوئی ہیں. آپ بالکل نہ شرمائیں گے, ابھی تو میں فائدے گنوا رہا تھا, میں نقصان. اس سے پتہ چلے گا آپ زیادہ اچھے تھنکر ہیں, آپ زیادہ اچھے تھنکر ہیں. آپ اس موڈ میں بھی اچھا سوچ رہے تھے, اس موڈ میں بھی اچھا سوچ رہے ہیں. سو دس از اے بیوٹی آف آر مائنڈ. اسی لیے تو کہتے ہیں کوئی چیز بھی ایبسلیوٹلی کوئی اچھی بری نہیں ہوتی. بعض حالات کے تحت وہ ہمیں اچھی لگنی شروع ہو جاتی ہے, بعض دوسرے حالات کے تحت وہ ہمیں بری لگنی شروع ہوتی ہے. تو ہم پہنچے تھے بلیک ہیٹ پہ. ہم نے اس کی کہ سیمنٹ نہ مہنگا ہو جائے, نیچے ٹرمائٹ نہ ہو, جتنا بھی آپ سوچ سکتے ہیں نا اتنا ہی فائدہ ہوگا. مثلاً یہ جو ٹرمائٹ سیونک کیا کہتے ہیں, دیمک, مطلب کہ دیمک نہ ہو یار, بندہ کہتا ہے 46 کا ٹیسٹ کرا لیتے ہیں, یا اینٹی ٹرمائٹ ٹریٹمنٹ کرا لوں گا. فلاں جگہ پہ کہیں سیلن نہ ہو جائے, اچھا اس کا یہ حل کر لیتے ہیں. سیمنٹ نہ مہنگا ہو جائے, پہلے اسٹور کر لیتے ہیں. بارشیں نہ ہو جائیں, بارشوں کے موسم سے ہٹ کے شروع کر لیں گے. جتنے آپ منفی پوائنٹ سوچیں گے اتنا ہی بہتر ہے. تو بلیک ہیٹ کے تحت ہم نے دیکھا. اب آتے ہیں جی ہم سبز, گرین. اوکے, تمام لوگ گرین ہیٹ پہن لیں, بلیک ہیٹ اتار دیں. وہ انہوں نے سچ مچ ٹوپی اتار دی ہے. گرین ہیٹ کریٹو, کریٹو, ہاں زبردست. دیمک اگر نقصان دیتی ہے تو اس کے دیمک کے بچنے کے لیے نیچے ایک ایسا جال بچھا دیا جائے زبردست. فلاح کی کنسٹرکشن سے پہلے کہ کسی بھی وقت اس میں ٹرمائٹ کو انجیکٹ کیا جائے. ویری گڈ. لو جی, کتنا اچھا کریٹو آئیڈیا ہے. ہاں, سوسائٹی میں باقی بھی گھر ہوں گے, ہمارا گھر ایز کمپیئر ٹو باقی گھروں سے اچھا ہونا چاہیے, بہتر ہونا چاہیے, ان کا اسٹرکچر ڈفرینٹ ہونا چاہیے. بیٹا صرف 90 لاکھ ہے, ہو جائے گا. یہ بھی دھیان رکھیں. ایک چیز کا نقشہ اچھا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور کریٹو, گروی میں بھی لیا جا سکتا ہاں بالکل, یہ ہے کریٹو آئیڈیا. گروی پہ آپ بتائیں, ایکسپلین کریں تھوڑا. ہے. ہاں جی, اگر آپ بیسیکلی کرایہ بچانا چاہ رہے ہیں کہ مجھے ہر مہینے نہ پیسے دینے پڑیں, تو آپ کچھ عرصے کے لیے کہ جی میں بڑا گھر لینا چاہتا ہوں, کچھ گھر گروی پہ لے لیتے ہیں, اس میں آپ کو کرایہ نہیں دینا پڑتا, کچھ لم سم اماؤنٹ دے دیتے ہیں, وہ دے دیتے ہیں. تو وہ جب تک آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے تب تک آپ اس میں فری رہتے ہیں. یس, وہ اس پیسے کو انویسٹ کر لیتا ہے اور اپنی مرضی سے تصرف. بینک سے لون لے لیں. یہ بھی کریٹو آئیڈیا ہے. کتنے آئیڈیاز آ رہے ہیں. اچھا, اور گرین ہیٹ, موویبل بنائیں گے. ویری گڈ, تاکہ پلاٹ ہی نہ لینا پڑے. اگین دیکھو, اس کتاب میں یہ لکھا ہے, ایڈورڈ ڈی بونو کی کتاب 6 تھنکنگ ہیٹس میں, کہ کسی طرح کے بھی کریٹو آئیڈیا کو ویلکم کیا جائے, چاہے وہ کتنا بھی اسٹوپڈ کیوں نہ لگے. اسٹوپڈ کا لفظ لکھیں. اینی آئیڈیا از ویلکم. بھائی اگر آگے چل کے ٹیسٹ میں کامیاب نہیں ہوگا تو سائڈ پہ ہو جائے گا, لیکن دماغ کو نا سوچنے کے لیے تھوڑا سا کھلا چھوڑ دیں, تاکہ اس میں خیالات تو آ سکیں. گڈ. اچھا, آپ میں سے ابھی ہم نے وائنڈ اپ بھی کرنا ہے. آپ میں سے
بعض لوگوں نے ایسے مکانات کی تصاویر دیکھی ہوں گی جو بڑی عجیب و غریب شیپ کے ہیں. مثلا مجھے یاد آ رہا ہے کہ جوتے کی شکل کا ایک مکان تھا, بوٹ کی شکل کا, شاید آپ میں سے کچھ نے دیکھا ہو. جس طرح بوٹ ہوتا ہے ایسے ادھر سے آگے پھر ادھر سے ایک پلر تھا اور دور سے دیکھنے پہ لگتا تھا کہ ایک بہت بڑا جوتا پڑا ہوا ہے. اسی طریقے سے ایک مکان میں نے دیکھا جو اس طرح آبشار ہوتی ہے, اس کی بھی میں نے تصویر ہی دیکھی. جیسے آبشار سے پانی ایسے نیچے آتا ہے تو انہوں نے ایک سائڈ سے اس طرح کمروں کو کیا ہوا تھا کہ ایسے ایفیکٹ پروڈیوس ہوتا تھا جیسے آبشار ہے. یہ ساری کریٹیو تھنکنگ کے نتیجے ہیں. اچھا, کریٹیو تھنکنگ سلیکشن آف پلاٹ میں بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کو ایک پلاٹ سستا مل رہا ہے لیکن وہ ریکٹینگل یا اسکوائر شیپ میں نہیں ہے بلکہ جسے عام زبان میں بدگنیاں کہتے ہیں, یعنی ٹیڑھا پیڑا پلاٹ ہے. کوئی 20 فٹ ادھر سے ہے تو آگے جا کے چوڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ادھر سے وہ 30 ہو کے پھر آگے نیچے کلوز ڈاؤن ہو جاتا ہے. اس طرح کے بھی کچھ پلاٹس ہوتے ہیں. تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی کریٹیو آئیڈیا ایسا ہو, عام طور پہ وہ سستے مل جاتے ہیں جو صحیح طرح والے اینگلز والے نہیں ہوتے, وہ پراپرلی کٹ پلاٹ نہیں جو ہوتے. تو آپ اگر کریٹیو مائنڈ کو لڑا کر اس کے اندر ایک ایسا نقشہ بنائیں کہ مکان خوبصورت بھی بن جائے, کمفرٹیبل بھی بن جائے, کم خرچ بھی بن جائے, تو وہ تو تبھی بنے گا اگر آپ دماغ کو کریٹیو تھنکنگ کی طرف مائل کریں گے. تو نہیں, دوسری صورت کیا ہوگی, ہے پلاٹ اور نہیں یہ نہیں سن چاہیے, یہ تو اللہ جانے کہو جائے پلاٹ, یہ نہیں سن چاہیے, ایسا ہی ہوگا نا. لیکن اگر آپ نے سبز ہیٹ پہنا ہوا ہے اور آپ کریٹیولی تھنک کر رہے ہیں تو آپ نے دماغ کو کہا اچھا تھوڑی دیر اس پہ میں نا گرین ہیٹ تھنکنگ کرتا ہوں. تو پلاٹ کی یہ شیپ ہے, اگر جنرلی میں انٹرنس یہاں سے رکھ لوں, ادھر میں ڈرائنگ روم بنا لوں, کچن کو ادھر لے جاؤں, دونوں بیڈ روم اس سائڈ پہ لے آؤں, تو یہ تو بڑا شاندار بن جائے گا. اب یہ کریٹیو ہے تو آپ کو کم قیمت میں مل جائے گا. وہ نہیں, جو ہم سوچ رہے ہیں وہ تھوڑا سا ریالٹی اورینٹڈ بھی ہونا چاہیے. یہ تو ہم خالی تخلیقی ہی جو سوچتے رہیں گے یہ ہو جائے گا ایسے. ایبسلیوٹلی رائٹ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ریگولر 6 ہینڈ جو ہمارے بیگ میں ہونے چاہیے, جو چھوٹا فون پہن لے بندہ. وہ اس نے نا اس کتاب میں ایڈ والے کی اچھی آمدنی ہے. ہیٹ کو 6 مختلف رنگوں کے بلبز, الیکٹرک بلب سے تشبیہ دی ہے. اب یہ جو بلبز ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ ایک خاص رنگ کی روشنی دماغ کو ایلومینیٹ کرے گی اور ایک خاص طرح کی سوچ ہم سوچیں گے. آرگنائزڈ تھنکنگ ہوگی, ایک وقت میں ایک چیز سوچی جائے گی. اچھا جی, اب بتائیں سرخ ہیٹ, بلو آئے گا بعد, سرخ کے ایموشنز, سینٹیمنٹس, فیلنگز. یہ دور بہت ہے. اس ایریا میں میری فیملی فور فادرز رہا کرتے یہ میرے دوست کے گھر کے قریب ہے. ادھر بھی سایہ ہے. یہ بلیک ہیٹ میں میری اس کے گھر کے قریب ہے, اس لیے بالکل. تو مطلب یہ نا کہ آپ یقین کیجئے کالونیاں تو کالونیاں, بعض گھر آپ کو ایسے لگتا ہے کہ بازو کشادہ کر کے آپ کا استقبال کر رہے ہیں. پہلی بار آپ کسی گھر میں جاتے ہیں لیکن وہاں کی ہر چیز آپ کو ویلکمنگ لگتی ہے. دوسری طرف کبھی کبھار آپ کسی ایسے گھر میں جاتے ہیں جو آپ کو اجنبیت کے ساتھ ٹریٹ کرتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ مجھے یہاں پہ اپنا پن محسوس نہیں ہو رہا, اپنائیت کی خوشبو نہیں آ رہی مجھے. یہ ہماری فیلنگ ہی ہوتی ہے, ایکچولی سینٹیمنٹ ہی ہوتا ہے. ایسے ہی جب آپ کسی کالونی میں داخل ہوتے ہیں تو اس کا آپ کو فرسٹ امپیکٹ ہی یار کیا اچھی ہے, اچھی فیلنگ آ رہی ہے یہاں پہ. ہم کہتے ہیں یہاں بڑی اچھی فیلنگ آ رہی ہے, اس گھر میں بڑی اچھی فیلنگ آ رہی ہے, دیٹ از ریڈ ہیٹ. تو دوسری طرف آپ کسی کالونی میں جائیں تو یار کوئی مزہ نہیں آیا. جب پوچھا جائے کیا مزہ نہیں آیا, بظاہر تو سب تو ٹھیک ہے لیکن پتہ نہیں دل کو نہیں لگی بات, فیلنگ نہیں آئی. اچھا, ایڈورڈ ڈی بونو وہ واحد مفکر ہے, یعنی سائیکالوجسٹ سے ہٹ کر, ماہرین سماجیات سے ہٹ کر, ماہرین فلسفہ سے ہٹ کر, وہ ہیومن سینٹیمنٹ, ہیومن فیلنگ, ہیومن ایموشن, اس کو تھنکنگ پروسیس کے اندر برابر کا حصہ دار مانتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ
بندے نے جب شادی کرنی ہوتی ہے تو سوچتا ہے کہ لڑکی اتنی تعلیم یافتہ ہو, اس طرح اس گھرانے سے ہو, اس کی مالی پوزیشن ایسی ہو, سوچ کے لسٹ بنا کے اس لڑکی کو لے آتا ہے جس کے بال لمبے ہوتے ہیں کیونکہ اسے بال لمبے پسند ہے, یہ اس کے ایموشن کا مسئلہ, باقی ساری چیزیں ادھر ہے. تو وہ کہتا ہے کہ فیلنگ اور ایموشن کو آپ رائٹ فرام دا اسٹارٹ اپنے تھنکنگ پروسیس کا حصہ بنائیں. ساری چیزوں کے اعداد و شمار کر آگے بعد میں وہ کہتے ہیں یار پسند نہیں آئی تو فیلنگ ایموشن آپ کو پتہ ہے گوشت کا لوکڑا ہے. سوری, فیلنگ ایموشن نہ ہو تو ہم تو گوشت کا لوتھڑا, ہم پتھر ہیں, ہم سنگ ہیں. ہم دراصل جو انسان ہیں, دھڑکتے ہوئے وجود ہیں, دھڑکتے ہوئے دل ہیں, ہماری پسند اور ناپسند ہے, ہمارا جھکاؤ کئی چیزوں کی طرف ہوتا ہے, وہ سارے کا سارا فیلنگز اینڈ ایموشنز کے اوپر چل رہا ہے. اگر فیلنگ, اگر ایموشن لیس ہو جائے بندہ تو وہ شاید وہ بندہ ہی نہیں ہے. مطلب غم کی بات پہ اسے غم نہیں ہوتا, دکھ کی خبر پہ وہ دکھ محسوس نہیں کرتا, خوشی کی خبر پہ وہ خوش نہیں ہوتا, اس کو پھول دیکھ کر اس کو محبت کا جذبہ بیدار نہیں ہوتا, بچے کو دیکھ کر اسے پیار نہیں آتا. تو اس میں کوئی ایموشنز تو 15 20 30 قسم کے ہیں نا. ایثار کا جذبہ ایموشن ہے, قربانی کا جذبہ ایموشن ہے, انتظار ایک طرح کا ایموشن ہے, اس کے بعد مدد کرنا, کتنے 15 20 25 جذبے ہیں جو ہماری سوسائٹی کا لازمی حصہ ہے. تو غصہ بھی, غصہ ایک جذبات کی نکاسی کا سلسلہ ہے. تو ایڈورڈ ڈی بونو یہ کہتا ہے کہ آپ جذبات کو ریلیگیٹ نہ کریں, انہیں دور نہ پھینکیں, بلکہ فیصلہ سازی کے عمل میں, تفکر کے عمل میں, سوچنے کے عمل میں اپنے جذبات کو بھی مد نظر رکھیں. ایک حصے کے طور پر, سارا کچھ نہیں, ایک حصے کے طور پہ. لیں جی, ہم پہنچ گئے بلو ہیٹ پر. بلو ہیٹ یہ کر رہا ہے کہ ان تمام چیزوں کو اس نے نا مد نظر رکھا ہوا ہے. کہہ رہا ہے کہ وائٹ ہیٹ کے تحت ہم نے یہ دیکھا کہ اتنی اویلیبل اماؤنٹ ہے ہمارے پاس, اس طرح کا شاید ہم مکان بنانا چاہتے ہیں, فلاں علاقے میں اتنے پیسوں کا پلاٹ مل جاتا ہے, یہ اویلیبل انفارمیشن ہے. پھر ہم نے اس پر فائدے سوچے کہ اگر فلاں علاقے میں ہم لیں تو اس میں گیس بھی ہے, بچوں کا اسکول نزدیک ہے, ہاسپٹل نزدیک ہے, وہ علاقہ بھی اچھا ہے, کھلا ہے, اوکے, اس کے فوائد یہ ہیں. اچھا, اب اس کے نقصانات کیا ہیں؟ اگر نقصانات بڑھ جائیں تو آپ کسی دوسرے علاقے کے فائدے دیکھ کر اسی پر پھر بلیک ہیٹ تھنکنگ لگا لیں. یعنی ایک جگہ سے آپ ممکن ہے دوسری جگہ سوئچ کر جائیں. اچھا, وہاں میں بناؤں, وہاں پہ کریٹیولی کیا سوچ سکتا ہوں میں, واٹ سم تھنگ نیو جو کہ دوسرے نہیں کرتے. ایک کیسا مکان بناؤں کہ پیسے بھی کم لگیں اور مکان بھی اچھا بن جائے, کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ اب جب آپ دماغ کو اس طرح کی ٹریننگ دے کے اس طرح کا ٹاسک دیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ دماغ آپ کو لا کے دے دے گا حل. جیسا کہ میں نے ایک مثال دی کہ اگر میں دروازے کو خوبیوں کی نگاہ سے دیکھوں تو مجھے اس میں 10-12 خوبیاں مل جائیں گی, اگر میں دوسری طرف اس کی خامیاں دیکھنے کو اس میں مجھے وہ بھی مل جائیں گی. تو اس کے بعد نیلے ہیٹ کے سامنے یہ تمام چیزیں موجود ہیں, اور نیلا ہیٹ ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کر ایک فیصلے پہ پہنچ جائے گا. یہ ہماری ایکٹیویٹی تھی. آخر میں ہمارا وقت بھی اب قریب الاختتام ہے, ہم بالکل نزدیک پہنچے ہیں خاتمے کے, لیکچر کے خاتمے کے. ایک کوئک ریویژن کروں گا میں. ڈاکٹر ایڈورڈ ڈی بونو کا یہ خیال ہے کہ سوچنا ہماری زندگی کا اہم ترین عمل ہے, لیکن بدقسمتی سے یہی وہ عمل ہے جس کی ہمیں کوئی تربیت نہیں دی جاتی. ڈاکٹر ایڈورڈ ڈی بونو کا خیال ہے کہ سوچنا ایک ایسا عمل ہے جسے بطور ایک مہارت کے سیکھا اور سکھایا جا سکتا ہے. 2 باتیں ہو گئیں. تیسری بات, ہمارے درست سوچنے کے عمل کا سب سے بڑی دشمن ہے کنفیوژن, الجھاؤ. لہٰذا ایک وقت میں ایک چیز سوچنا اس کا حل ہے. تمام لوگ جب ایک وقت میں ایک چیز سوچیں گے, ایک چیز پر فوکس کر کے سوچیں گے, تو ایسے نکات سامنے آئیں گے جو گڈمڈ کرنے والی فکر سے کبھی بھی سامنے نہیں آئیں گے. لہٰذا تفکر کرنے کا, سوچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک چیز سوچیں. اسی عمل کے تحت اس نے 6 تھنکنگ ہیٹ کا میتھڈ ایجاد کیا, اور اس میتھڈ کے تحت پوری دنیا میں بے شمار لوگوں نے
اس سے فوائد حاصل کیے. اور وہ میتھڈ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کسی بھی مسئلے پر وائٹ ہیٹ تھنکنگ، اچھا یہ ضروری نہیں ہے کہ سب سے پہلے وائٹ ہیٹ تھنکنگ کریں، آپ پہلے ریڈ ہیٹ بھی کر سکتے ہیں، پہلے یلو ہیٹ بھی کر سکتے ہیں، پہلے آپ بلیک ہیٹ بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ 6 جو میتھڈ ہیں نا طریقے، ان پہ آپ نے باری باری ایک ایک کر کے اس طریقے سے سوچنا. بلو ہر صورت میں آخر میں آنا ہے، کتاب میں بھی بلو سب سے آخر میں ہے. اور بلو ویسے بھی ایک طرح سے کوآرڈینیٹ کر رہا ہوتا ہے، ماڈریٹ کر رہا ہوتا ہے، ماڈریٹر ہوتا ہے، آبزرور کہہ لیں. لیکن بلو جب بلو ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے اوکے لیٹس ہیو گرین ہیٹ تھنکنگ. اس کے بعد وہ بھی گرین ہیٹ پہنتا ہے، وہ خود بھی گرین ہیٹ پہن لیتا ہے تاکہ سب کے ساتھ مل جائے. بالکل، لیکن اس سے سارے ایگری کرتے ہیں. ہاں بلو ہیٹ کے بارے میں تو صاف لکھا ہے کہ بلو ہیٹ دراصل باس کا لفظ میں نے استعمال کیا. جی اب جناب آخر میں انفرادی طور پر آپ سب لوگوں کے لیے، کچھ لوگوں کے لیے جو اجتماعی سطح پہ یہ طریقہ فائدہ مند ہوگا، انفرادی طور پر میں نے آزمایا ہے، کوئی ڈیسیجن نہیں ہو رہا. اوکے یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں کتاب ترجمہ کر رہا تھا. ترجمہ کرنے میں نے بڑا وقت لگایا اور میں نے کوشش کی کہ ایک رواں دواں صاف سہل شفاف ترجمہ ہو. مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس کتاب کے اوپر قاسم علی شاہ صاحب نے نظر ثانی کی اور بیک فلیپ لکھا جو پیچھے ہے. اور کہ انفرادی طور پر ہم 6 ہیٹ اس طرح کر سکتے ہیں. اوکے سب سے پہلے تو میں وائٹ ہیٹ پہنتا ہوں، یہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، کیا اس کے ہیں تو دستیاب معلومات کیا ہیں، اعداد و شمار کیا ہیں، یہ آپ اپنے اندر ہی کر رہے ہیں. وائٹ ہیٹ کا لیٹ سے 3 منٹ ٹائم ہے، آپ اسے لکھ لیں ذہن میں، کاغذ پر لکھ لیں. پھر آپ کہتے ہیں اچھا یلو ہیٹ اگر میں یوں کروں تو اس کے کیا کیا فائدے ہوں گے. اس میں ڈیوریشن کو مقرر کرنا ہے کہ ہر ہیڈ کا اتنا ڈیوریشن ہو. ایڈورڈ ڈی بونو کا یہ کہنا ہے کہ ڈیوریشن کسی بھی ہیڈ کی مقرر نہیں کی جا سکتی، تاہم ایک ہیڈ کے لیے جنرلی 2 سے 3 منٹ کافی ہونے چاہیے. لیکن وقت بڑا ہے، اگر اور زیادہ آئیڈیاز آ رہے ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے نہیں بس بھائی گرین ہیڈ کا وقت ختم ہو گیا، ایسے نہیں کہہ سکا. اب تب تک گرین ہیڈ آن رکھیں گے جب تک میننگ فل کریٹیو آئیڈیاز آتے رہیں، چاہے 5 منٹ لگ جائیں. اسی طرح انفرادی طور پر بھی آپ 2-4 منٹ 5 منٹ 7 منٹ سوچ سکتے ہیں اور لکھتے چلے جائیں. یلو ہیٹ کر لیا، یلو ہیٹ فائدے مفادات، اس کے بعد آپ بلیک ہیٹ کر لیں، کیا ہو سکتا ہے خدشات خطرات انہیں کر لیں. اس کے بعد آپ گرین ہیٹ کر لیں جس میں آپ کریٹیو تھنکنگ کریں. جب آپ، کیونکہ میں نے ذاتی طور پہ آزمایا ہوا ہے تو اب انفرادی سطح پر اگر آپ آرگنائزڈ وے میں تھنکنگ کریں ہیڈ ٹو ہیڈ تو آپ 15 سے 20 منٹ میں ایک ایسے فیصلے پہ پہنچ جاتے ہیں جو موسٹ پروبیبلی وہ درست بھی ہوگا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ اس پر مطمئن ہوں گے. مطلب فیصلہ جو آپ کی سوچ بچار ہو رہی ہے وہ فیصلہ ہونے سے پہلے ہو رہی ہے. جب آپ فیصلہ کر لیں گے اور اس پروسیس سے گزر کے فیصلہ کریں گے تو آپ کو اطمینان قلبی نصیب ہوگا کہ ہاں میں نے اپنی دانست میں اپنی دانش کے مطابق میں یہ اس درست فیصلے تک. لیکن سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے فیصلہ کر لیا، ہم سیٹسفائی ہو گئے، ٹھیک ہے، لیکن 1-2 دن بعد اگر ہم نے اس کے لیے پریکٹیکل نہیں کیا تو پھر اس کے لیے الگ الگ سوچیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو دین کیا ہم پھر اسی کو ریویو کریں گے اور پھر دوبارہ پھر جس صفحے پر آپ نے لکھا ہوگا نا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بعد میں جو بھی سوچ آئے گی نا وہ کسی نہ کسی ہیڈ کے تحت، یہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے، آپ نے بہت اچھی بات کی ہے، وہ کسی نہ کسی ہیڈ کے تحت آئے گی اور اس کا حل وہی پہ موجود ہوگا. مثال کے طور پہ خدشہ آیا ہے نا تو بلیک ہیڈ میں آیا نا تو آپ دیکھیں پہلے میں نے بلیک ہیڈ میں یہ خدشہ لکھا تھا نہیں لکھا تھا، اوکے اب لکھ لیتی ہوں. اب اس خدشے کو آپ نے اس وقت یلو ہیڈ سے کیسے کیا تھا فیصلہ کرتے وقت، وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. سر ایک بات ہے کہ یہ تو ڈیسیزن تھنکنگ ہے نا کہ فیصلہ لینا اس کی سوچ ہے، جو ویسے ہی سوچیں آتی ہیں ان کو آرگنائز کیا جا سکتا ہے. اچھا یہ بالکل خاص اس موضوع سے متعلق سوال تو نہیں ہے، لیکن آپ اگر اپنے دماغ کو سوچنے کی تربیت کر سکتے ہیں نا تو کوشش یہ کی جائے کہ ہم پھر دماغ کو کوئی موضوع دیے رکھیں. جیسا کہ ہم آغاز میں ہی اس بات پہ متفق ہو گئے تھے کہ خالی الذہن
خود کو رکھنا ممکن نہیں. تو خالی ذہن وہ کیا کہتے ہیں, این ایمپٹی مائنڈ از ڈیولز ورک شاپ, کہ خالی دماغ شیطان کا گھر. تو دماغ کو خالی کرنا کیونکہ ہمارے لیے ممکن ہے, اس لیے اسے کسی نہ کسی مثبت سوچ پہ لگائے رکھنا چاہیے.